السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں یہ ویڈیو بڑی ہی اہم ہے، کیونکہ ناظرین جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہے، جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو محبوب علیہ السلام کے شہزادے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی فضیلت کے بارے میں بھی گفتگو علماء کرتے ہیں، اور ایسے ہی ناظرین محبوب علیہ السلام کے اہل بیت کے بارے میں بھی تذکرے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ یہ بھی گفتگو کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ محبوب علیہ السلام کے پیارے صحابی اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیارے داماد۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے محبوب علیہ السلام جب اللہ رب العالمین کے ساتھ ملاقات کرنے لگے تھے تو محبوب علیہ السلام نے کاغذ اور قلم مانگا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کیوں نہیں دیا، اسی وجہ سے بھی گفتگو ہوتی ہے۔ تو ناظرین آج ہم چند علماء کی گفتگو سنوائیں گے، اور ان کے اندر مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو ڈاکٹر تعلق قاضی حفظہ اللہ تعالی اور عطا اللہ بنیالوی صاحب دیوبند کے، ان کی بھی گفتگو سنوائیں گے، اور آخر بات کیا تھی وہ ہم اس ویڈیو کے اندر دیکھیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اہل تشیع جو بڑے اعتراض کرتے ہیں محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے اوپر، تو آج انشاءاللہ ناظرین آپ کو ہر چیز کا علم ہو جائے گا۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ باقی ساری کہانیاں بناتے رہتے ہو، قلم دوات مانگی اور حضرت عمر نے کہا، حضرت عمر سے مانگی اور حضرت عمر نے انکار کر دیا، وہ ساری کہانیاں بناتے ہو۔ گھر کس کا تھا؟ نبی پاک کا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹی کس کی تھی؟ نبی پاک کی۔ حضرت علی داماد کس کے تھے؟ نبی پاک کے۔ تے بندہ باہر نہ کو قلم دوات مانگدا، گھر والوں سے مانگتا ہے۔ جب گھر والے موجود ہیں، بیٹی موجود ہے، داماد موجود ہے، تو ان سے کہنا تھا کہ حضرت عمر کو کہنا تھا؟ کیا آپ کی عقل کیا فیصلہ کرتی؟ حضرت عمر کو کہنا تھا، حضرت عمر کا وہ گھر ہے، ان کو کہنا تھا بھئی قلم دوات لے کے آؤ۔ گھر میں تو بیٹھی ہیں حضرت علی آپ کے داماد ہیں، سیدہ فاطمہ وہاں موجود ہیں، اگر آپ نے کہا قلم دوات لے کے آؤ میں تمہیں کچھ لکھ دوں، حضرت عمر نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، اٹھ جاؤ، نبی پاک کو تکلیف ہے، نبی پاک کو زیادہ تنگ نہ کیا جائے۔ حضرت عمر کے اس جواب سے نبی پاک بھی مطمئن ہو گئے، سارے صحابہ بھی مطمئن ہو گئے، حضرت علی بھی مطمئن ہو گئے۔ اس کے 4 دن بعد نبی پاک زندہ رہے، حضرت عمر 4 دن اتھے بیٹھے رہے۔ اتنا ڈر تھا حضرت عمر کا۔ حضرت عمر پھر گھر چلے گئے ہوں گے تو حضرت علی قلم دوات لے آتے، یا رسول اللہ انہوں نے نہیں دیتی، میں لے آیا، لکھ دو مجھے۔ سارا الزام صحابہ پہ ڈالتے رہتے ہو، انہیں متون کرتے رہتے ہو۔ حضرت علی سمیت سارے صحابہ حضرت عمر کے جواب پہ کیا ہو گئے؟ مطمئن ہو گئے۔ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا میں تمہیں کچھ ایسی تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوو گے۔ بولو الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہو چکی تھی کہ نہیں ہو چکی تھی؟ دین تو مکمل ہو گیا تھا۔ میرے آقا 3 مہینے پہلے حجۃ الوداع میں کہہ چکے تھے میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوو گے۔ وہ تو وہاں کہہ چکے تھے، ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو مضبوط پکڑے رکھو تم کبھی گمراہ نہیں ہوو گے۔ اوپر سے آواز آئی الیوم اکملت لکم دینکم۔ آج نبی پاک صحابہ کا امتحان لینا چاہتے تھے،
इन्होंने वो खुतबा मेरा याद है, वो जो मैंने हज्जतुल विदा में खुतबा दिया था कि मैं तुम्हें दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, मजबूती से पकड़े रखोगे तो कभी गुमराह नहीं होवोगे। इन्होंने याद है मेरे नबी ने इम्तिहान लिया और फारूक आजम 100 में से 100 नंबर लेके पास हो गया। उसने कहा या रसूल हस्बुना किताबुल्लाह। अगर इतनी तहरीर जरूरी होती तो फिर आप बाकी 4 दिन दुनिया में रहे, फिर आप लिखते कि ना लिखते? अगर इतनी जरूरी होती तहरीर तो आप वो लिखते। कौन रोक सकता था आपको? कौन रोक सकता था हैदर करार को? हजरत अली कहां थे? मदीने में। नबी पाक के चचा हजरत अब्बास कहां थे? मदीने में। हजरत अब्बास के बेटे अब्दुल्ला कहां थे? मदीने में। उनके दूसरे बेटे उबैदुल्ला कहां थे? मदीने में। उनके तीसरे बेटे फजल कहां थे? मदीने में। हजरत हसन कहां थे? मदीने में। हजरत हुसैन कहां थे? मदीने में। हजरत अली के बड़े भाई हजरत अकील वो कहां थे? मदीने में। मेरे नबी के चचा मदीने में, चचाजाद भाई मदीने में, दामाद मदीने में, हजरत उस्मान मदीने में, सारे रिश्तेदार मदीने में। इन सब की मौजूदगी में मेरे नबी ने कहा मेरे रिश्तेदार पीछे होंगे, अबू बकर आगे होगा। इससे साडा केड़ा कसूर? मेरे नबी ने आगे कर दिए। वो जो नमाजें पढ़ा रहे थे, एक नमाज में हजरत अबू बकर नहीं आए, देर हो गई। हजरत बिलाल ने हजरत उमर को खड़ा कर दिया। भाई नमाज लेट हो रही है, तो हजरत अबू बकर तशरीफ नहीं ले आए, हजरत उमर को खड़ा कर दिया। ये मेराब है। आप रियाजुल जन्ना आपने देखी है, वो जो आपका मेराब है उसमें रोजा, जो रोजा मुबारक आपका है, कितना फासला है। हजरत उमर ने कहा अल्लाहु अकबर, आवाज हुजरे में गई। मेरे नबी को महसूस हुआ आवाज मेरे यार दी ते नहीं। वहीं से मेरे नबी ने कहा ला नहीं, या बल्लाहो वल मोमिनून। अर्श पे अल्लाह इनकार करता है, फर्श पे मोमिन इनकार करते हैं। रब और मोमिन किसी की इमामत को मानते हैं तो वो अबू बकर की इमामत। अबू बकर को कहो वो नमाज। 17 नमाजें हजरत अबू बकर ने मेरे नबी के मुसल्ले पर मेरे नबी की जिंदगी में पढ़ाई थी। ये फजर की नमाज में, सुबह की नमाज में आपकी तबीयत संभल गई थी, मस्जिद में नमाज हो रही थी। अल्लाह अकबर। कई दिनों से सहाबा ने मेरे आका के चेहरे पर अनवार को नहीं देखा था, तो मेरे आका उस पर्दे के करीब आए, खिड़की के करीब आए। आपने पर्दा हटाया, अपना सर मुबारक मस्जिद में दाखिल किए। तर्जमा नहीं करूंगा, अरबी इबारत ही पढ़ूं ते जे तुसीं उहदा तर्जमा नहीं ना कर सकते फिर ये साडा की कसूर। अगर आपको तर्जमा नहीं आता, बड़ा आसान सा तर्जमा है, इंशाल्लाह बच्चे भी समझ जाएंगे, बच्चे भी समझ जाएंगे, लेकिन उसकी लज्जत लीजिए। वो अरबी के जो अल्फाज हैं बुखारी में आए, हदीस की किताब, उसकी जरूरी लज्जत लें। आपने पर्दा हटाया, चेहरा पुर अनवार मस्जिद में दाखिल किया। फतबस्समा, फतबस्समा दा माना ते करो यार। फतबस्समा, मुस्कराए, मुस्कराए। फतबस्समा, मेरे नबी मुस्कराए। अबू बकर नू मुसल्ले ते खलोतियां वेख के मेरा नबी मुस्कराया। तुम क्यों जलते हो? तुम्हें क्यों आग लगी हुई है? मेरे नबी तो तबस्सुम फरमा रहे हैं, सहाबा पीछे कतारों में सफों में खड़े हैं, और मुसल्ले पे कौन है? अबू बकर है। हर बेटे की यह ख्वाहिश होती है कि इज्जत मिलनी चाहिए मेरे बाप को,
عظمت ملنی چاہیے میرے والد کو. محمد ابن علی المعروف بہ حنفیہ، ان کی بھی یہی تمنا تھی نا. انہوں نے تو پوچھا اس لیے تھا ای الناس خیر بعد نبی اللہ، اللہ کے نبی کے بعد سب لوگوں میں سے بہتر افضل اعلیٰ کون ہے؟ حیدر کرار نے کہا ابو بکر. کون ہے؟ ابو بکر ہے. بیٹے نے سوال کو بڑھایا، ثم من، ثم من، ان کے بعد کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا ثم عمر. اس تے تسی بالکل سبحان اللہ نہیں آکھے کہ سب بزرگوں تو نہیں ویکھن لگ گئے سارے، میرے لئے پاسے ویکھو. ثم من، ان کے بعد کون ہے؟ فرمایا ثم عمر. اگلے لفظ سنو، اگلے لفظ. محمد کہتے ہیں فخشیتو، پھر میں ڈرا. اگر میں پوچھوں ثم من، پھر کون، تو یہ کہیں گے عثمان. تو میں نے سوال کی نوعیت بدلی، میں نے کہا ثم انت، پھر آپ نا. حیدر کرار نے کہا ثم عثمان. میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان. یہ حضرت علی کی عاجزی، یہ حضرت علی کی انکساری ہے، یہ حضرت علی کی تواضع ہے. ورنہ پہلے 3 صحابہ کو چھوڑ کر ساری امتوں سے افضل اور اعلیٰ اور برتر اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ حیدر کرار رضی اللہ تعالی، وہ سب سے اعلیٰ ہے. پہلے 3 صحابہ کو چھوڑ کر وہ ساری امتوں سے اعلیٰ ہے، ساری امتوں سے افضل ہے حضرت علی. لیکن وہاں عاجزی ہے، انکساری ہے، تواضع ہے. میں تو عام مومنوں میں سے ایک مومن ہوں. عمر کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ کون ہے؟ عثمان. کرتاس کے بارے میں جواب. پہلے انہوں نے آپ کی ویڈیو اس میں ڈالی، اس میں آپ نے فرمایا کہ وہ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ کس عمر کی بات کرتے ہو؟ وہ عمر جو حضور نے فرمایا لاؤ میں تمہیں لکھ کے دوں، کس نے کہا ہم نہیں لکھواتے؟ حضرت عمر نے کہا ہم نہیں لکھواتے. یہ لوگ آپ کا جملہ گمان کرتے ہیں. نہیں، جس نے میرا جواب لکھا اس نے کیا کہا؟ کس نے پھر کہا تھا یہ؟ وہ انہوں نے کہا، اس میں جملہ صرف اتنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت، وہ بیماری کی کیفیت طاری ہے، ہمارے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے. یہ وضاحت دی انہوں نے نا. تو اس میں کہا کہ مولانا کہاں لکھا ہے، 18 کے قریب روایات ہے، کہاں لکھا ہے کہ ہم نہیں لکھواتے؟ یہ تو جملہ ہی نہیں ہے، اور یہ بھی حضور کے آرام کی خاطر تھا. جی دیکھیں نا، بات کو بدلنے کی جتنا جی چاہے کوشش کرے، اتنی آسان بات ہوتی تو ہم جان نہ چھڑا لیتے. کرتاس کا قصہ ہمارے گلے جو پڑ گیا، یہ نہ لکھوانے کی بات تھی. اور وہاں پھر جو جنگ ہوئی کہ کچھ نے کہا جو حضور کہتے ہیں وہ کرو، کیوں نہیں پیش کرتے؟ لفظ آپ پڑھیں، لفظ جو حضرت عمر نے فرمایا، میں نے بھی وہ ڈیٹیل سے پڑھے، اس میں یہی لفظ نہیں. حضرت عمر کا جو گروہ تھا انہوں نے اس کی ترجمانی کی نا کہ جو عمر کہتا وہی ہوگا، کوئی کاغذ قلم نہیں دینا، ساری اسی میں ایک بات. اب ایک عالم بٹھا اور اس نے کہا نہیں اس واقعہ میں حضرت عمر کا ذکر نہیں. میں نے پھر کہا بخاری شریف پڑھاتے ہو روز، اور اس میں 6 جگہ واقعہ اور لکھا کہ عمر بن خطاب، عمر ہی تھے وہاں. اور انہوں نے کہا جملہ کیا بولا انہوں نے؟ جملہ یہی کہ حضور کو بڑی تکلیف ہے، قرآن کافی. یہی جملہ ہے. نہیں، آپ تو جمل کہنا بھی لکھوانا رسول اللہ چاہتے ہیں، آپ کو نہیں پتا قرآن کافی ہے؟ اور کیا آپ نے تکلیف کرنی تھی؟ زبان سے فرمانا تھا. یہ بات کو یہ تو احترام کے لیے بھی ہو سکتا ہے نا مولانا. نہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں اٹھ کے دروازہ کھولتا ہوں، میں کہتا ہوں نہیں آپ ذرا صبر سے کام لینا، کوئی عدل کرے کہ اگر یہ ہوتا اس طرح ادب سے ہوتا تو جھگڑا کیوں ہوتا؟ کچھ کہا جو رسول اللہ کہتے ہیں وہ کرو، کچھ کہتے ہیں جو عمر کہتا وہ ہوگا. اور پھر اتنے قلم موقع پہ جھگڑا ہوا. ہاں یہ پڑھے نا کہ نہیں، اب قرآن کو جب پڑھیں، جیسے حضرت علی کے بارے میں آپ رکھ، قرآن کہتا کہ نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرو ورنہ تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی اور تمہیں پتہ نہیں چلے گا. اور یہاں پڑھ لے فلم کثر اللغت ورتفع، جب شور بہت بڑھ گیا اور آوازیں اونچی ہوگی تو رسول اللہ نے تبصرہ فرمایا. میں آپ کیا تبصرہ کریں؟ ما ینبغی عند نبی تنازع، نبی کے سامنے جھگڑا کرنے کا کوئی حق تھا؟ گھوم نہیں، چلے جاؤ یہاں. سارا ناراضگی کا واقعہ، وہاں کوئی ادب نہیں، کوئی نہیں.
قرآن بیٹا آپ حضور جانتے تھے کہ اس کے بعد ہے ضرور یعنی اس کے بعد 4 اور مان گئے امام کچھ لکھا نہیں تھا ابن اس کے بعد۔ تیمیہ، ابن کثیر اور امام سفیان بن جانا سب مان گئے۔ بات یہی ہے کیونکہ میں نے دوسری ایک روایت سے جان چھڑائی کہ آپ خلافت لکھنا چاہتے تھے مگر کی ابو بکر کی۔ میں نے کہا اگر لکھنے کا قصہ ماننا تو اس کو بھی مانو۔ اسی بخاری میں کہا ایسا بلا اپنے باپ کو تاکہ میں لکھ دوں اور کوئی پھر بعد میں تمنا نہ کرے نہ کوئی جھگڑا کرے، بس مانو کہ لکھوانا چاہتے تھے اور مسئلہ خلافت ہی تھا۔ یہ بڑے بڑے ہمارے اماموں نے مانا کہ اس وقت نماز روزہ رہ گیا تھا، یہی تھا کہ بعد کے بارے میں کوئی جھگڑا نہ ہو۔ اب وہ دوسری روایت جنہوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی راویہ اگر کوئی اور کرتا تو شیعوں پر بھی حجت ہوتی۔ اب ہم تو مانتے ہیں کہ کیا اپنے ابا کو بلا، میں اس کے لیے لکھ لوں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم نے اب جان چھڑانے کی، وہ کہتے ہیں اگر ابو بکر کی لکھنا ہوتا تو حضرت عمر سب سے پہلے آگے ہوتا، بعد میں بھی اسی نے ہاتھ پکڑانا سب سے پہلے۔ وہ کہتا ہمارے حق میں یہ بات کوئی نہیں، مسئلہ واقعی خلافت کا تھا مگر وہ اب موقع مل گیا گنجا حضور نے جو فرمایا نا، آوازیں اونچی ہوگی، شور و گل بڑھ گیا، اور وہاں یہ آپ نے تبصرہ کیا کہ نبی کے سامنے جھگڑا کرنے کا کوئی جواز تھا، چلے جاؤ۔ کیا حضور پہ اس وقت غشی کی کیفیت طاری تھی؟ اب یہی انہوں نے کہہ دیا نا، یہی معذرہ شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے جو کہا نا، اور کئی روایتوں میں تو بالکل اتنی ہم نے ڈیفینیٹلی کہا کہ نبی اس وقت ہجان کر رہا۔ نہیں وہ تو اتنا حجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظوں کا ترجمہ کیا نا۔ نہیں حجرہ کا نہیں، مسلم شریف میں ہم پڑھے انا رسول اللہ یحجر، انا اور پھر لام، کوئی شبہ نہیں۔ جب بالکل پکی بات کہنی ہے اس وقت دو لفظ کہتے گئے کہ یقیناً اس وقت رسول اللہ کا دماغ درست نہیں۔ یہ ہمارے کرتے ہیں نا جواتروں سے کہ نہیں حضور ہمیں چھوڑ رہے ہیں، وہ تجمل بھائی جب ایسا ہوتا آگے مفعول ہوتا کہ یحجرنا حاجرنا، ہمیں چھوڑ رہا ہے، چھوڑنے کی بات ہی کوئی نہیں، دماغ کی بات ہے۔ ان لوگوں نے کہہ دیا سر حضور کا دماغ ہی نہیں۔ حجرہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ حاجرہ یحجر یہی ہے کہ دماغ نہیں درست۔ جب اس کے آگے ذکر آئے مفعول کا، المہاجر من حجرہ، نہیں من حجرہ مان اللہ کہ وہ چھوڑ دے اس کو جس کو اللہ نے روکا۔ چھوڑنا معنی ہوا نہیں، چھوڑنا تب ہے آگے مفعول ہوتا نا کہ اس چیز کو چھوڑے، یہاں وہ نہیں نا۔ جب حاجرہ یا میں کہوں کہ تجمل حسین یحجر، اس کا معنی یہ کہ دماغ نہیں درست۔ اگر میں کہوں تجمل حسین یحجر نہ ہمیں چھوڑ رہا، آگے بتائیں گے نا کس چیز کو چھوڑ، پھر چھوڑنا مانا مفعول ہوتا آگے اس کا۔ مہاجرون جو نا وہاں آیا المہاجرو من حاجرہ، اگر یہاں ہی رہتا پھر مہاجر ہوئے جس کا دماغ نہیں ٹھیک، مگر آ گیا من حاجرہ مان اللہ، جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن کو اللہ نے منع کیا وہ سچا مہاجر ہے۔ مفعول دکھائیں نا کہ کسی جگہ ہے کہ اس چیز کو چھوڑ رہے ہیں ہمیں چھوڑ رہے ہیں، نہیں۔ اور پھر جو جھگڑا ہوا کہ اگر سادہ سی بات حضرت سے کہی تھی سارے راضی ہوتے، پھر رسول اللہ سے جب پوچھا دوبارہ تو حضور نے کہا رہنے دو۔ اس واقعے کے بعد حضور کتنے جب ناراض ہو گئے آپ بلکہ میرے سامنے جھگڑا کیا آپ نے فرمایا چھوڑو۔ حضور کتنے دن حیات رہے اس 4 واقعے کے دن۔ بعد؟ 4 4 دن۔ دن۔ تو پھر آپ نے تحریر کیوں نہ فرمائی؟ نہیں تو اس کا بھی مولانا نے یہ وضاحت کی کہ اس کا مطلب حضور نے حضرت عمر کی رائے کو پسند فرمایا؟ نہیں، کوئی پسند نہیں فرمایا، ناراضگی سے نا، جیسے امام شاطبی لکھتے ہیں الموافقات میں کہ استاد کی بے ادبی نہ کرو ورنہ بہت سی برکتوں سے مارو۔ وہاں حوالے دیے کہ ایک موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کی خضر پر، کیا ہوا پھر؟ حضور نے کہا اگر موسیٰ صبر کرتا کتنے رات تقدیر کے اور معلوم ہوتے۔ دوسرا یہ واقعہ لکھا کہ اگر اس وقت بے ادبی نہ کر دے امت فساد سے بچ جاتی، اختلاف نہ ہوتے۔ بعد میں جتنے جھگڑے ہوئے وہاں ابن عباس رویا نا، پڑھے نا شروع اس کا کہ جمعرات پوچھا کون سا دن ہے، انہوں نے کہا جمعرات، رو پڑے، آنسو گرے۔ لوگوں نے کہا جمعرات سے، فرمایا یہی دن ہے جب اللہ کے رسول نے لکھنا چاہا اور لوگوں نے شور و گل کر کے رکاوٹ ڈالی۔ اور آخری الفاظ پڑھیں، قیامت ہے ان رضیت کل رضیہ، کہتے ہیں اس سے بڑی اسلام پر مصیبت کیا آئے گی کہ نبی نے لکھنا چاہا اور لوگوں نے شور و گل کر کے لکھنا نہیں دیا۔ ہے اسی کتاب میں ہاں لیلۃ القدر حضور بتانے کے لیے نکلے، 2 صحابی جھگڑ پڑے، وہ منحوست کی وجہ سے ویلے نہیں جاتا رہا۔ اس حوالے سے سرکار نے ان کی کو بہت سرزنش فرمائی۔ نہیں سرزنش کیا فرمائی، اختلاف انسان ہے نہ تجمل دیکھیں نا، میں کہتا ہوں بیٹا میں تمہیں نصیحت کر اپنے بیٹوں کو مرض الموت میں، وہ کہتے ہیں ابا جی رہنے دے، بڑی نصیحتیں سنی۔ میں روز وہ بات شروع رکھوں، جب دیکھ لیا میرے سامنے 2 فریق ہو کر جھگڑا ہوا ہے تو آپ سر پر لوٹ آپ پھر ان کو لڑوا دیتے، آپ نے پھر تقدیر کے حوالے کر دیا کہ جاؤ پھر۔ آپ نے یہی فرمایا وہ جو آپ نے اس کی شب قدر کے حوالے سے روایت فرمائی
کہ سرکار نے اس پہ خاموشی فرمائی کہ دو لوگوں میں جھگڑا ہو گیا تھا. مولانا انسان ہے, نبی نہیں ہے. نبی اور صحابی میں فرق یہ ہے کہ وہ نبی نہیں ہے. نہیں, وہ آپس میں جھگڑے تو چلو نہیں تجمل بات بھی سوچا گیا, وہ آپس میں جھگڑے تو ان کی نفوست سے علم اٹھ گیا, وہ آپس میں جھگڑے. یا رسول کی مخالفت کی کہ رسول کہتا لکھواؤ, کہتے نہیں. بات سمجھے نا, وہ صحابی حضور سے نہیں جھگڑے تھے, آپس میں جھگڑے, شور و غل میں بات ذہن سے نکل. تو پھر ایمان اور ہر چیز جاتی رہی. وہ سورہ حجرات کی آیات نہیں جو بات ہے کہ حضور پر غشی کی کیفیت آ رہی تھی, یہ تو لکھا انہوں نے بھی. وہ کیا رحمت للعالمین کتاب ہے, نہیں غشی غشی کوئی نہیں. سلمان منصور پوری یہی تو بات ہے جو کہتے ہیں عالم گو شیعہ کہ یہ کہتے ہیں نبی کا دماغ اس وقت درست نہیں تھا, بے ہوشی کی وجہ سے. میں نے تو آج تک مولانا گستاخی معاف یہی تشریح پڑھی کہ حضور رخصت فرمائے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو یہ کہتا ہے وہ دکھایا کہ تنہا حجرہ یاجر آئے اور اس کا معنی دماغ کے خلل کے علاوہ کچھ اور ہو. جو ہے نا آگے مفعول کے حجر الوطن, اس نے وطن چھوڑ دیا, وہ آگے ہوگا کیا چھوڑا, جب مفعول ہوگا پھر یہی معنی ہوگا کہ اس نے اس چیز کو چھوڑ دیا, الگ ہو گیا. اس کا معنی کون کرتا ہے چھوڑنا, یہ جان بچانے کے لیے کرتے. بس امام ابن حزم نے جو بات کہی نا کٹڑا حدیثوں سے کہ مانو بڑے آدمی سے گناہ, حضرت عمر سے یہ بہت بڑا جرم ہوا, اللہ انہیں معاف کرے. وہ کہتے ہیں ان کی نیکیاں بہت ہیں مگر یہ جرم. مگر یہ بات آپ مانتے کہ صحابی رسول کے مقام کے پیش نظر یہ لغزشیں جو ہیں وہ اس پر احتیاط کرنی چاہیے؟ نہیں, احتیاط کرتے ہیں ان کے بارے میں جن کا پتہ ہے کہ یہ بہت نیک تھے, پہلے بھی ان کی اسلام کے لیے خدمات ہیں. بعد میں جناب عمر تو شامل ہے نا اس میں, عثمان بھی شامل ہے. بھائی آپ تجمل دیکھیں, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اہل سنت اگر حضرت معاویہ کا دفاع چھوڑ دینا, کوئی ان کے کیس کو انہیں ہرا نہیں سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفی البیت رجال, لوگ موجود تھے آقا علیہ السلام کے وصال سے قبل مقام پر. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہلموا اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ, وہی منگوایا کہ میں کچھ لکھ دوں. فقال بعضهم, ان میں سے بعضوں نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد غلبہ الوجع, آقا علیہ السلام کی تکلیف کی شدت ہے. اب یہ حدیث واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ کسی ایک نے نہیں, اس چیز کا ادراک اور احساس کئی لوگوں نے کیا, اور کئیوں نے کہا کہ آقا علیہ السلام نے فرما تو دیا مگر آپ شدت کی تکلیف میں ہیں, آپ کو تکلیف ہوگی. کوئی چیز لکھوانے بیٹھ جائیں گے تو تکلیف کی, مرض کی شدت ہے, آپ کو تکلیف ہوگی, طبع نازک پہ بوجھ ہوگا. قال بعضهم قد غلبہ الوجع. اب وہ بات جو سیدنا فاروق اعظم کی طرف, اتنی بات جس میں ہذیان کا تو ذکر ہی نہیں, جو منسوب تھی حدیث کی اس روایت نے کہہ دیا کہ وہ سیدنا فاروق اعظم, ان کا ذکر نہیں ہے اس روایت میں. جو باقی موجود تھے ان میں سے بعضوں نے کہا کہ تکلیف کی شدت ہے, آقا علیہ السلام کو تکلیف نہ دی جائے. وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ حَسْبُنَا, اور تمہارے پاس قرآن موجود ہے, اس سے فیصلے کر لینا. آقا علیہ السلام کو اس حال میں تکلیف نہ دی جائے. اب عقدہ کھول رہے ہیں کہ اختلاف کس نے کیا, نزاع کس نے کیا, آوازیں کس کی بلند ہوئی, اور آقا علیہ السلام نے کس نے اٹھا کے بھیج دیا. اب یہ وہی حدیث ہے, فرمایا حدیث میں فاختلف اہل البیت, جو افراد اہل بیت کے تھے بیٹھے ہوئے, ان کے درمیان اختلاف ہو گیا. یہ تانا ہم کو دیتے تھے, قصور اپنا نکل آیا. وہ جو اختلاف ہوا, نزاع, وہ اہل البیت میں ہوا, بنو ہاشم کے اندر اختلاف ہوا. جب آقا علیہ السلام نے فرمایا لاؤ کاغذ, یعنی ہڈی اور کچھ لکھنے کے لیے میں کتاب لکھ دوں, تو اہل بیت اور بنو ہاشم کے اندر آپس میں اختلاف ہو گیا. کچھ کہنے لگے لے آئیں, کچھ کہنے لگے نہیں لائیں. یہ عقدہ بھی آگے چل کے کھولتا ہوں, کون اس حق میں ہوں گے کہ لے آئیں, اور اہل بیت میں سے کون اس حق میں تھے کہ نہ لائیں. یہ اشارہ ابھی بھی کر دیتا ہوں, حضرت عباس اس حق میں تھے کہ کچھ لکھوا لیا جائے, مولا علی شیر خدا اس حق میں نہیں تھے کہ وصیت لکھوائی جائے. یہ جو ہم نے طوفان کھڑا کر رکھا ہے کہ مولا علی شیر خدا کی خلافت کی وصیت لکھوانا چاہتے ہیں, مولا علی شیر خدا تو وصیت لکھوانے کے حق میں ہی نہیں تھے. حضرت عباس کی خواہش تھی کہ کچھ لکھوا لیا جائے اپنے حق میں کہ ہمارے خاندان میں خلافت رہے گی. یہ اختلاف آگے چل کے میں کوٹ کروں گا دلائل سے, اہل سنت اور اہل تشیع, شیعہ سنی دونوں کتب میں یہ موجود ہے. یہ اختلاف اہل بیت اور بنو ہاشم میں ایگزسٹ کرتا تھا. حضرت عباس اس حق میں تھے, وہ حضرت علی کو کہہ چکے تھے کہ اکیلے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے
لکھوا لیں، یہ وصیت لے لیں، کچھ فرمان آپ کا لے لیں کہ ہمارے پاس خلافت رہے، اہل بیت کے پاس۔ اور علی شیر خدا نے فرمایا تھا چچا عباس میں نہیں جاؤں گا یہ بات کہنے کے لیے، اگر آقا علیہ السلام نے اہل بیت کے بات کے بارے میں نہ کر دی تو قیامت تک پھر خلافت آپ کو نہیں ملے گی، اگر نہ کر دی تو قیامت تک خلافت نہیں آئے گی، لہذا نہیں لکھوانا چاہیے۔ ارے اللہ کے بندو، مولا علی شیر خدا کا تو سٹینڈ ہی بالکل اس کی اپوزٹ ہے، وہ تو وصیت لکھوانا چاہتا ہی نہیں۔ آپ نے سیدنا فاروق اعظم کو ملزم ٹھہرا دیا، استغفر اللہ، وہ نہیں لکھوانا چاہتے تھے، ان کو کیا غرض؟ ان کو تو پتا تھا کہ میرے حق میں نہیں لکھی جانی، کہ کوئی اشارہ ہی نہیں تھا ان کے حق میں، ان کو تو سروکار ہی نہیں، نہ انہوں نے منع کیا کسی کو۔ ایک جملہ ضرور بولا کہ تکلیف کی شدت ہے، یہ وہ جملہ جو ساری اہل بیت بھی بول رہی ہے، غلبہ الوجع، اب اہل بیت بھی کہہ رہے ہیں، اہل بیت بھی وہی جملہ بول رہے ہیں، عبداللہ ابن عباس بھی وہی بول رہے ہیں، وہ جملہ سیدنا فاروق اعظم نے بھی بول دی ہے، سب نے بولا ہے، وقال بعضهم، کئیوں نے کہا۔ اور رہ گیا اختلاف میں سیدنا فاروق اعظم تو شریک ہی نہیں ہے۔ فاختلف اہل البیت واختصموا، یہ لفظ حدیث ہیں، اہل بیت نے اختلاف کیا، واختصموا، اور آپس میں جھگڑ پڑے۔ کیا شور مچا رکھا ہے آپ نے نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کے لیے، جاہل بے ضمیر قسم کے ملا، دین فروش، امت محمدی میں تفرقہ کی آگ لگانے والے، لوگوں کا ایمان بسم کرنے والے، اللہ کے رسول صحابہ اہل بیت کی طرف جھوٹ منسوب کرنے والے، اباطیل اور مکذوبات منسوب کرنے والے، خدا کا خوف کرو، جو بات حدیث میں آئی نہیں وہ جھوٹی منسوب کرتے ہو، اور نوجوان نسل کو گمراہ کرتے ہو، بیچاروں کو ان کے جذبات بھڑکاتے ہو۔ اب بتاؤ، جواب دو ان نوجوانوں کو کہ جس حدیث پر آپ نے شور مچا رکھا ہے، وہ حدیث بتا رہی ہے فاختلف اہل البیت واختصموا، اہل بیت نے اختلاف کیا آپس میں اور جھگڑ پڑے۔ تمہارا الزام سیدنا فاروق اعظم پر تھا، اہل بیت نے اختلاف کیا اور جھگڑ پڑے آپس میں، اور ان کے جھگڑنے سے آواز بلند ہوئی، اہل بیت کے باہمی اختلاف اور نزاع سے ان کی آواز بلند ہوئی، تو آقا نے فرمایا چھوڑ کے چلے جاؤ۔ تو ذمہ دار تو بنو ہاشم بنے، اگر آپ نے اس کو منفی رنگ دینا ہے تو یہ رنگ تو یوں بنے گا۔ میں تو ان کے اختلاف کو بھی گستاخی نہیں سمجھتا۔ آواز بلند ہونا، جب 4-5 آدمی گفتگو کر رہے ہوں تو ہلکی سی آواز اونچی ہو ہی جاتی ہے، وہ ارادہ گستاخی سے نہیں تھی، چونکہ کچھ کہہ رہے تھے لائیں لکھوا لیں، کچھ کہہ رہے تھے نہ لائیں، غالباً نہ لانے والوں میں سیدنا علی شیر خدا تھے، سیدنا فاروق اعظم کا موقف بھی یہی ہوگا کہ نہ لائیں، نہ تکلیف دی جائے، ان کا موقف بھی یہی تھا۔ تو آپس میں اہل بیت میں بنو ہاشم میں اختلاف ہو رہا تھا، وہ جھگڑ رہے تھے، آوازیں ان کی بلند ہوئی، آقا علیہ السلام نے فرمایا چلے جاؤ۔ الزام فاروق اعظم کے کندھوں پہ ڈال دیا لا کر آپ نے، صدیاں گزر گئی، یہ ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے۔ آگے لفظ ہے فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ قَرِّبُوا يَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ، اہل بیت میں سے ہی فاختلف اہل البیت واختصموا، اہل بیت میں اختلاف ہوا، وہ آپس میں جھگڑ پڑے، فَمِنْهُمْ، اور اہل بیت میں سے کچھ لوگ کہنے لگے لے آؤ کتاب کو، کاغذ کو، ہڈی کو قریب رکھ دو آقا علیہ السلام کے، یکتب لکم، حضور لکھوا دیں گے۔ وَمِنْهُمْ، اور اہل بیت میں سے ہی کچھ کہنے لگے من یقول غیر ذالک، کچھ دوسری بات کہنے لگے کہ نہ لاؤ، آقا علیہ السلام کو تکلیف کی شدت ہے، آپ کو تکلیف ہوگی۔ یہ اہل بیت میں اختلاف ہو گیا۔ فلما اکثر اللغو والاختلاف، جب اہل بیت اور بنو ہاشم کے درمیان اختلاف اور تنازع کے نتیجے میں آوازیں بلند ہوئی، اور اختلاف کے نتیجے میں اہل بیت کی آوازیں بلند ہوئی، تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوموا، اٹھ کے چلے جاؤ۔ یہ سارا قصہ پلٹ کے جن کی خاطر شور مچا رکھا تھا ان کے گلے میں پڑ گیا۔ نہ وہ بے ادب تھے، نہ یہ بے ادب تھے، نہ انہوں نے گستاخی کی، نہ انہوں نے گستاخی کی۔ اس کے اوپر میں ذرا آگے چل کے کروں، ابھی تو میں صرف حدیث کا متن سنا رہا ہوں آپ کو، میں ایک ایک نقطے کو لو کر پھر احادیث اور مبارکہ اور آثار کے ساتھ ایک ایک شے کی وضاحت کروں گا، آیات قرآنی اور کے ساتھ، کہ کوئی عمل گستاخی کا نہیں تھا، یہ ایک فطری عمل ہے۔
آپ بادشاہ لوگ ہیں ایسے اچھال کے پتہ نہیں کیا کا کیا سما ایک داستان بنا دیتے ہیں، ہر واقعے کو کربلا بنا دیتے ہیں اٹھا کر. آپ شور شرابہ کھڑے کرنے کی ایسی عادت بن گئی. نیچرل طریقے سے چیزوں کو لیتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں، ایک دانش مند عقل مند آدمی کی طرح حالات کو دیکھتے ہیں. تو جب اختلاف اہل بیت کے مابین بڑھا تو آپ نے اٹھایا بھیج دیا چلے گا. یہ واقعہ ہوا. اب اس کے بعد پھر حدیث 5ویں مقام پر امام بخاری پھر اور لائے ہیں ایک اور سند کے ساتھ. حدیث نمبر 5345 ہے، وہ بھی عبداللہ ابن عباس راوی ایک ہی ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ اب اس روایت میں جا کر فرماتے ہیں لوگ حاضر تھے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب علالت شدید تھی، اور ان میں عمر فاروق بھی بیٹھے تھے. رجال فی البیت رجال فیہم عمر بن الخطاب، وہ بھی بیٹھے تھے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلم اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ. اب یہ 5 روایتوں کے بعد دوبارہ ان کا ذکر آیا ہے. لو میں کچھ لکھوا دوں. فقال عمر فاروق نے کیا کہا؟ بس جو کچھ کہا ہر جگہ وہی درج ہے، بے شمار جگہوں پر تو ان کا ذکر ہی نہیں ہے، اور اوپر کی جگہ پر اہل بیت کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے وہ جملے کہے. ایک روایت سیدنا فاروق اعظم کے کہنے کی ہے. مطلب یہ ثابت ہوتا ہے کہ فاروق اعظم اور اہل بیت کے کئی افراد ساروں نے ایک ہی اسیسمنٹ کی کہ تکلیف کی شدت ہے، آقا علیہ السلام کو تکلیف نہ دی جائے. بس اتنی مشترکہ بات تھی. آپ نے ایک ہستی کو پکڑ لیا، باقی ساروں کو چھوڑ دیا. تو فقال عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد غلب علیہ الوجع وعندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ. آقا علیہ السلام کو اس وقت تکلیف کی شدت ہے اور ہمارے پاس قرآن موجود ہے، آقا کو تکلیف نہ دیں. یہی جملہ یہاں پر سیدنا فاروق اعظم کا، یہی جملہ اہل بیت نے اوپر کہا ہے جو میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے. اہل بیت اطہار میں سے جنہوں نے وہی کہا قد غالبہ الوجع وعندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ. اب وہاں تو سیدنا فاروق اعظم کا ذکر ہی نہیں ہے. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا دوسروں نے یہ بات کہی، وہی بات انہوں نے بھی کی، وہی بات اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ مقدس افراد نے بھی کہی، اور اس بات میں کوئی گستاخی نہیں تھی. عام بھی اگر کسی والد کو تکلیف ہو بڑی شدت کی، اس کو تو پیار ہوتا ہے اولاد سے، اور اولاد بیٹے بیٹیاں بہن بھائی سارے بیٹھے ہیں اور شدت کی تکلیف نظر آ رہی ہو چہرے پر، وہ کہے ذرا لاؤ بیٹے میں کچھ لکھوانا چاہتا ہوں، تو کیا آپ ایمان سے کہیے، ان کی شدت کی تکلیف دیکھ کے نہیں کہیں گے کہ ابا جان اس وقت ذرا تکلیف کی شدت ہے، ہم انشاءاللہ سیٹل کر لیں گے، آپ کو تکلیف نہ ہو. ایک بالکل نیچرل میٹر ہے. محبت کرنے والے عقیدت مند تلامذہ بیٹھے ہوں، شیخ ہو استاد ہو، اس تکلیف میں جب دیکھ رہے ہوں کہ آخری ایام ہے، نماز بھی پڑھنے کو نہیں جا سکتے، چہرہ انور بتا رہا ہو کہ مالا اعلیٰ کی طرف سفر ہونا قریب ہے، اس کیفیت میں وہ اپنی شدت محبت کی وجہ سے کہیں لاؤ میں تمہیں کچھ لکھوا دوں، تو کیا ایمان سے کہیے نہیں کہیں گے اچھا حضور ہم انشاءاللہ خیر کرے گا اللہ پاک، ہم کر لیں گے آپس میں سیٹل، قرآن کی روشنی میں کر لیں گے، آپ کی ان کو تکلیف نہ ہو. یہ بات کہتا ہے انسان یا نہیں؟ بالکل نیچرل. یہ الٹا ادب کی بات ہے. انہوں نے یہ بات ازرائے ادب کی، جس کو آج بے ادب لوگوں نے بے ادبی بنا دیا، گستاخانہ ذریعت رکھنے والوں نے گستاخی قرار دے دیا. تو وہ لفظ بولے. اب آگے سنیے، جب انہوں نے یہ کہا اس روایت کے اگلے لفظ پھر سنیے، نئی روایت. وہ کیا کہتے ہیں؟ فاختلف اہل البیت فاختصموا. دوبارہ جتنی روایات آپ چاہیں اٹھا لیں، یہ میری ایک 2 + 2 = 4 کی طرح سکے بند بات ہے. جس متن حدیث کو، جس روایت کو اٹھا لیں، اختلاف کا ذکر جہاں تفصیل آئی ہے کس نے کیا؟ ہر جگہ اہل بیت کے اختلاف کا ذکر آیا ہے، صحابہ نے کیا ہی نہیں. صحابہ کرام کے اختلاف کا کسی ایک روایت میں ذکر نہیں ہے. یہ سیدنا فاروق اعظم کے اختلاف کا ایک روایت میں ذکر نہیں ہے. ایک ہنگامہ پوری دنیا میں کھڑا کر رکھا ہے. جس روایت کو چاہے، میں چیلنج کی بات کر رہا ہوں، جہاں اول تو فاختلفوا آیا ہے، فتنازعوا اجمالاً بات آئی، اختلاف کیا، تنازع کیا. جہاں تفصیل آئی ہے کس نے کیا؟ جہاں تفصیل آئی ہے اہل بیت کا ذکر آیا ہے. کسی ایک روایت میں غلطی سے بھی نہیں آیا کہ صحابہ جو بیٹھے تھے انہوں نے اختلاف کیا. فاختلف اہل البیت فاختصموا
अहलुल बैत ने इख्तिलाफ किया आपस में और झगड़ पड़े एक दूसरे के साथ उनकी। मिनहुम मन यकूलु कर्रिबू यक्तुब लकुम नबी किताबन लम तदिलू, उनमें से कुछ थे जो कहते थे कोई चीज पास रख दें, आकर इस्लाम लिखवा दें, करो। व मिनहुम मन यकूलु मा काल उमर, और उनमें से आधे अहले बैत कुछ वो थे जो वही बात कहते थे जो उमर ने कही थी रजी अल्लाह तआला अन्हु कि न करें, आकर इस्लाम को तकलीफ होगी। अब ये बात आधी अहले बैत ने कही है, वही जुमला कि आकर इस्लाम की तकलीफ की शिद्दत है, कुरान से कर लेंगे आपस में सेटल, को जो भी हुक्म होगा, आका इस्लाम को इस वक्त तकलीफ न दे। लफ्ज है मिनहुम मन यकूलु मा काला उमर, आधे अफराद अहले बैत के। और इसमें मेरा अपना आगे हदीस आ जाएगी, इसमें मौला अली शेर खुदा भी शामिल थे। वो सैयदना उमर फारूक के हम नवा थे। सैयदना उमर फारूक के साथ मौला अली शेर खुदा की राय एक थी। हज़रत अली शेर खुदा की भी राय वही थी जो मा काला उमर, जो सैयदना उमर फारूक की थी। और अगलबन दीगर अहले बैत, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास या बाकी अहले बैत के अफराद जो चाहते थे कुछ लिखा जाए, उनकी राय दूसरी थी। और सैयदना अली शेर खुदा उमर फारूक के कैंप में थे, या उमर फारूक अली शेर खुदा के कैंप में थे, ये एक तरफ थे। और अगर आप इस चीज को नहीं मानना चाहते तो ना माने, तो यूं कहिए कि आधी अहले बैत सैयदना फारूक आजम और उनकी राय एक थी, आधी अहले बैत की राय दूसरी थी कि लाएं। मगर इख्तिलाफ में सहाबा शरीक नहीं हुए, वो चुप बैठे रहे। इख्तिलाफ अहले बैत में हुआ और उन्हीं का झगड़ा हुआ, उन्हीं की आवाजें बुलंद हुई। फलम्मा अक्सरू अल-लग़्व वल इख्तिलाफ इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उनकी गुफ्तगू बढ़ गई आपस में, तकरार इख्तिलाफ बढ़ गया, आवाज ऊंची हुई, तो आकर इस्लाम ने फरमाया क़ूमू, चले जाओ। अब उसके बाद आगे इमाम जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुनादा फरमाई, तो नाज़रीन आपने तमाम उलमा से गुफ्तगू तो सुनी ली है और हर चीज़ का आपको इल्म हो गया होगा। लेकिन नाज़रीन यहाँ पे हम बात करते चले, हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसलिए यानी कागज़ और कलम नहीं दिया कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो इसलिए यानी कि उनके दिल के अंदर महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत ही प्यार था। तो खैर नाज़रीन, यहाँ पे हम ये भी बात करते चले, ओ हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो सहाबी हैं जिनको महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी दुआओं के अंदर मांग मांग कर लिया। यहाँ पे एक जुमला कह दूं, जो लोग हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर अल्लाह मेरी तौबा अस्तगफिरुल्लाह इतराज़ करते हैं, उनसे ये सवाल है कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब्बुल आलमीन से मांगा। देखें, ना ही महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ गलत हो सकती है, ना ही रब्बुल आलमीन की अता गलत हो सकती है। ये जो लोग हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला के ऊपर ये बातें करते हैं, ये पहले अपना ईमान बताएं, अपना ईमान चेक करें। मैं यहाँ पे ये भी बात करता चलूँ, ये जो कुछ लोग हैं ना अहले रशीद जो हैं, बात करना तो नहीं चाह रहा, इनके अंदर ऐसे लोग हैं जिनको कुरान पाक की अलिफ लाम का नहीं पता, यानी सूरह फातिहा की अलिफ लाम का नहीं पता। अब आप कहेंगे ये आप क्या गुफ्तगू कर रहे हैं? नहीं, इससे बड़ी मेरे पास दलील क्या हो सकती है? आपको पता है कि इनका एक शिया जाकर है आसर अदलवी, जो आपको पता है हर साल एक ही डाटा लगाता है कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक बेटी है, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक बेटी है, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक बेटी है। अब मेरा ये सवाल है, इस बंदे को कुरान की अलिफ लाम नहीं आती, क्यों? क्योंकि इस बंदे को पता ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह अहज़ाब के अंदर फरमा रहे हैं, या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी, आप अपनी अज़वाज मुतहरा से कह दें और अपनी बेटियों से कह दें, जमा का सीगा, वनिसाइल मुमिनीन और मोमिनों की औरतों से कह दे जब भी घर से निकलना है पर्दा करके निकलना है। खैर नाज़रीन, हम बात करते हैं हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब्बुल आलमीन से दुआएं मांग मांग कर हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लिया। तो हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब दार इस्लाम में दाखिल हुए, तो आपको पता है नाज़रीन, हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला मदीने की गलियों में, मदीने की जमीन पर बात करते थे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फौरन कुरान बनाकर महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने अतर पर नाज़िल फरमा देते थे, जैसा कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हज़रत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया था, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी, ये मुकाम इब्राहीम है, यहाँ पे 2 नफल अदा करने चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
قرآن بنا کر محبوب علیہ السلام کے اوپر نازل فرما دیا وَاتَّخِذُ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اب شراب کی حرمت کی باری آتی ہے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو اللہ رب العالمین قرآن بنا کر محبوب علیہ السلام کے سینہ پر نازل فرما دیتے ہیں۔ اب پردے کی باری آتی ہے تو میں نے پہلے بھی آیت پڑھی ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ یعنی ناظرین قرآن پاک کے کافی ایسے مقامات ہیں، اگر آپ سورۃ توبہ کی آیت پڑھیں گے استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرۃ، ناظرین اس کی تشریح کافی لمبی ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم اس کی تشریح بتائیں گے، تو اس پہ لمبی گفتگو کریں گے۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کریں گے کہ اللہ پاک ہمیں سچے دل کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ بھی محبت اور پیار کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرما دے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ بھی اللہ پاک ہمیں محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہاں پہ یہ بھی دعا کرتے چلے اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔